बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिनकी वज़ारत उज़्मा को बज़ाहिर मालूम होता है कि चंद घंटे रह गए हैं, यानी 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है उनकी वज़ारत उज़्मा का, क्योंकि कल इस वक्त तक बहुत ज़्यादा इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो चुकी होगी। और अगर ये शेड्यूल के मुताबिक इसी तरह होता है और कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आता कि जिसकी वजह से वोटिंग रुक जाए तहरीक अदम एतमाद पे और कौमी असम्बली का इजलास ही ना हो सके, तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। और अगर तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला आ गया तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अक्सरियत का एतमाद खो चुके होंगे। लेकिन आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे जब तक कि नया वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब ना हो जाए। और नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब कितने दिनों में होना है, कैसे होना है, इसके बारे में वसी गुंजाइश मौजूद है और आइन इस बारे में कोई वाज़ेह अहकामात सादर नहीं करता, बल्कि इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, खामोशी है आइन की। तो क्योंकि उसमें ये तो बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब कैसे होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा, उसमें अरकान कौमी असम्बली जो हैं उन्हीं में से एक आदमी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो सकेगा। लेकिन ये सारे का सारा काम जो है वो करना होता है स्पीकर कौमी असम्बली ने। पहले स्पीकर कौमी असम्बली का इंतख़ाब इसलिए होता है कि वो आते हैं और आके फिर वो अपना काम करते हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो है असद कैसर साहब, और उसके बाद इजलास बुलाना होता है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं वो। तो लिहाजा अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है इक़्तिदार की मुंतक़ली का मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है। तो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। 3 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं सदर ममलिकत ने। वो किन लोगों के हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर नंबर्स गेम, पंजाब में भी इस वक्त मामलात उरूज पर हैं और पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी और अब अगले वज़ीर आला का इंतख़ाब होना है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज जो हैं वो आमने सामने हैं। और पंजाब के वज़ीर आला का इंतख़ाब भी कल तहरीक अदम एतमाद से पहले करने का प्लान है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि इनका इंतख़ाब जो है बतौर वज़ीर आला पंजाब ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। आज शेड्यूल दे दिया गया है, कागज़ात वसूल किए जाएंगे और कौमी सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा और उसमें नए वज़ीर आला का इंतख़ाब किया जाएगा। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, ये सब के सब ग्रुप्स जो हैं, छीना ग्रुप, तमाम ग्रुप्स जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि उस्मान बुज़दार साहब से जुड़े हुए जो मरकज़ी किरदार थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गैर सरकारी हैं, गैर सियासी हैं और तमाम पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के पैसे वैसे उन्हीं के ज़रिए तय किए जाते थे, वो बुज़दार साहब तक पहुँचे थे कि या नहीं। लेकिन ताल्लुक़ की वजह से मामलात ऐसे ही थे, इल्ज़ामात बहुत थे। तो वो एक ख़ातून और एक मर्द बैरून मुल्क जा चुके हैं, ये भी इत्तला है। तो मुश्किल वक्त में जो चूरी खाने वाले तोते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। अब आते हैं ज़रा आज हो क्या रहा है। फवाद चौधरी साहब को वज़ीर कानून बना दिया गया और उन्होंने मंजूरी दे दी कि ये जो गद्दारी के मुकदमात और मेमो जो आया है खुफिया मरासला धमकिया में, उसकी तहकीकात के लिए उन्होंने ऑर्डर बना कर दिया है और आला सतही तहकीकाती कमीशन वो सारे काम करेगा। दूसरी जानिब लाहौर में फ़ाइल की गई है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की ज़मानतों की मनसूखी की दरख्वास्त, वो भी एक स्टेप उठाया गया है। तीसरा एक और स्टेप उठाया गया है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जनाब मेमो के बारे में तहकीकात की जाएँ और वोटिंग जो है वो रोकी जाए तहरीक अदम एतमाद पर। ये आला तरीन आला सतह के इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में विराजमान हैं
اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تیزی سے اب جو جتنے بھی ہیں کارڈز کھیل سکتے ہیں وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کل ووٹنگ سے پہلے تک۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، ایک بار پھر بتا دوں کہ اس بات پہ بھی بڑے غور خوض کیا جا رہا ہے کہ باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جناب جب یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ گئی ہیں، لوٹا کریسی کا معاملہ آ گیا ہے، فلور کراسنگ کا آ گیا ہے، پیسے چل رہے ہیں، سندھ ہاؤس میں سب لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد میمو بھی آ گیا ہے، تو یہ جب سب چیز آ گئی ہے، ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے کہ جناب فلور کراس جو کرے گا ان کا سزا کا تعین، سپریم کورٹ سے بھی رائے نہیں آئی، تو کیوں نہ کوئی ایسا آئینی اور قانونی سٹیپ اٹھایا جائے کہ ووٹنگ کا عمل روک دیا جائے، قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہونے پائے، ایمرجنسی نافذ کر دی جائے۔ اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان اور جن کچن کیبنٹ کو بلایا گیا تھا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ اٹارنی جنرل اور اسد قیصر اسپیکر جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ہمیں گو بائی بک جانا چاہیے، آئین اور قانون کے تحت کرنا چاہیے کام سارے، کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے جو واپس ہمیں ہمارے ہی گلے پڑ جائے اور ہمارا ہی گریبان پکڑ لے کل کو، تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز جن کی تعداد 155 ہے، اور اگر ان میں سے جو منحرف ارکان نکال دیے جائیں تو باقی تعداد 140 138 بچتی ہے، وہ سب کے سب اسمبلی سے باہر آ جائیں اور استعفیٰ دے دیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی فوری طور پہ ان کے استعفے منظور کرے، تو بھی ایک ہنگامی نوعیت اور ایک ایمرجنسی والی کیفیت آ سکتی ہے۔ اور اس کارڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ذرا غور طلب بات ہے، کیونکہ 155 ارکان اس وقت موجود ہیں، اور اگر ان کے استعفے آتے ہیں 342 کا ایوان ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر اس میں شیخ رشید صاحب بھی آ جائیں تو 155 ہو جائیں گے اگر وہ آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر یہی مشق وہ کہتے ہیں پنجاب میں بھی کی جائے اور خیبر پختونخوا میں بھی کی جائے، اور اس طریقے سے جو اقتدار ہے وہ منتقل نہیں ہو سکے گا اگلی جماعتوں کو، یعنی کہ شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو اقتدار منتقل نہیں ہو سکے گا جب اتنے بڑے تعداد میں ارکان پارلیمان مستعفی ہو جائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کریں گے تب تک جب تک کہ جب ہاؤس نہیں رہے گا، تو اس کے بعد جب الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوگا، الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے یعنی کہ پنجاب اسمبلی پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکے گا نہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکے گا، لہٰذا اس آپشن پہ بھی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں آپشن جو ہیں یہ استعمال کیے جائیں گے جیسے ہی ووٹنگ ہو جائے گی عدم اعتماد پہ، تو لوز کر گئی گورنمنٹ تو فوراً ہی اسپیکر قومی اسمبلی کو استعفے پیش کر دیے جائیں گے، وہ استعفے منظور کر کے نوٹیفیکیشن بھیج دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، دیٹس آل۔ تو یہ معاملہ جو ہے دو بدو جو کہنا چاہیے نا اس وقت وہ کام چل رہا ہے، اور کافی تیزی سے اس میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ووٹنگ آج ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی، اور اب وہ ہوگی کل۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور بات بھی کہ معاملہ جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن فائل کی گئی ہے اس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی ہیئرنگ جلد از جلد کی جائے، اور اس میں اسپیکر فیڈرل گورنمنٹ، اسپیکر، الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام اور FIA کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ اظہر صدیق جو ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ نعیم الحسن ایڈوکیٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے آرٹیکل 184 کے تحت۔ تو یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش ہے، اس میں بہت سارے ملک ملوث ہیں، لہٰذا اس پہ سپریم کورٹ جو ہے فوری طور پہ کارروائی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب جو وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ جانے والے نہیں ہیں، اور وہ
رہیں گے برقرار جب تک کہ نیا وزیر اعظم نہیں آ جاتا۔ اور انہوں نے کہا آرٹیکل 94 اس میں بڑا واضح ہے۔ تو آرٹیکل 94 کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ صدر وزیر اعظم سے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے لیے کہہ سکیں گے جب تک کہ اس کے جانشین وزیر اعظم کے عہدے پر فائز نہ ہو جائیں۔ تو اس میں یہ ہے آرٹیکل 94، سنگل ورڈ، سنگل ایک ہی اس کی شک ہے، کوئی آگے سب ٹائٹل نہیں ہے۔ 95 جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ڈیل کرتا ہے، اور 94 جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے صدر مملکت، یعنی ایسی صورت میں جب وزیر اعظم اعتماد کا جو ہے اعتماد کھو بیٹھیں اکثریت کا، یا وہ مستعفی ہو جائیں، تو ایسی صورت میں بھی وزیر اعظم صدر مملکت جو ہیں وہ انہی وزیر اعظم کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے عہدہ پر کام کرتے رہیں جب تک کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اب اس میں ایک اور بحث بھی شروع ہو چکی ہے کہ آیا جو وزیر اعظم ہوں گے ان کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ تو عدم اعتماد کے بعد بھی، یعنی کہ عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اکثریت کا اعتماد کھو جاتے ہیں، تو بھی وزیر اعظم بطور وزیر اعظم عمران خان کام کرتے رہیں گے۔ ان کے پاس صرف ایک اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اسمبلی کو نہیں توڑ سکیں گے، اور جب اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی تو فریش الیکشن بھی نہیں کال کر سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اختیارات پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہی ہوتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اس دوران اگر جنگ چھڑ جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ یہ وزیر اعظم ایسا ہے اور ویسا ہے اور عدم اعتماد ہو چکی ہے تو پھر وہی وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کے طور پہ موجود رہتا ہے، کہ اس لیے اس سیٹ کو خالی نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت ساری کی ساری۔ تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ وہ آئیں، آگے بڑھیں اور اس معاملے کو ہینڈل کریں، نئے حلف کی تیاری، نئے الیکشن کی تیاری کریں، اور شہباز شریف، حمزہ شہباز جو ہیں وہ ضمانت پر رہا ہیں، فرد جرم عائد ہونے والی ہے ان پہ، جو کہ یہ جان بوجھ کے فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے۔ جب اتنا کچھ موجود ہے تو پھر ایسے لوگوں کو اقتدار نہیں سونپنا چاہیے، اور خاص طور پہ 4 راستے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کروا دیے جائیں۔ دوسرا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والی سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے، غیر ملکی پیسے لے کر سازش کرتی ہیں، پی ٹی آئی کے سارے ارکان اسمبلی مستعفی ہو جائیں، اور یہی انہوں نے کہا کہ راستہ ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرے، آگے بڑھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یعنی جبکہ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اور پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر مجھے بھیجیں گے وزیر قانون فواد چودھری ایسا ریفرنس تو میں اس کی فوری منظوری دوں گا۔ تو یہ ہے صورتحال، اور یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔ میچ پھنسا ہوا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور قدم بھی اٹھانا تھا لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ فی الوقت انہیں کہا کہ ذرا ہولڈ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔